بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ ایک آیت آ رہی ہے، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم۔ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ان پہ لعنت کی گئی حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ بن مریم کے زبان سے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے گزر جاتے تھے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ منکر جو وہ کرتے تھے جس میں قوم پوری مبتلا ہو رہی تھی، اس سے وہ ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے۔ برائی سے روکنا بھی اپنی جگہ ایک فریضہ ہے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر، منکر سے وہ ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے۔ اس کی وجہ سے حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ بن مریم کی زبان سے، ان کے ذریعے سے بنی اسرائیل پہ لعنت کر دی گئی۔ لبئس ما کانوا یفعلون، اور وہ بہت ہی برا کام کیا کرتے تھے کہ وہ برائی سے، منکر سے ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے۔ بات پھر وہی جا کے پہنچتی ہے کہ اسلام کو عملاً نافذ نہیں کرتے تھے، اسلامی قانون کو، شریعت کو قائم نہیں کرتے تھے۔ آگے ایک آیت آ رہی ہے، اس کو ذرا غور سے سن لیں، اس لیے کہ بہت سے لوگوں نے مجھے یہ کہا کہ قرآن مجید میں کسی جگہ بھی شراب کے لیے حرام کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ تو جب حرام کا لفظ استعمال نہیں ہوا، زیادہ سے زیادہ یہی کہا گیا ہے فاجتنبوہ، اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ نہ بچ سکو تو کوئی حرج کی بات نہیں، کوشش کرو کہ شراب نہ پیو، اور اگر اس کوشش میں ناکام ہو گئے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ شراب حرام نہیں ہے۔ اب اس آیت پہ ذرا غور فرمائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، انما الخمر، بے شک شراب، والمیسر، جوا، والانصاب والازلام، یہ پانسے پھینکنا، اور ازلام کیا ہوا؟ ابھی اردو میں کیا کہیں گے اس کو؟ انہی کے زمانے میں ہوتے تھے، وہ کیا خاص تیروں کے ساتھ فال کرتے تھے۔ یہ بھی جوئے کی قسم تو نہیں، وہ تو انصاب میں آ جاتا ہے۔ بہرحال پانسے کے لیے لفظ آتا ہے، ہمارے ہاں اس کا رواج نہیں ہے، اس لیے سمجھانا مشکل ہے۔ یہ سب چیزیں، شراب، جوا، پانسے، فالیں، رجسن، گندگی ہیں، من عمل الشیطان، شیطان کے عمل میں سے ہے۔ فاجتنبوہ، ان سے بچ کے رہو۔ انما یرید الشیطان، بے شک شیطان یہ چاہتا ہے، ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے، فی الخمر والمیسر، شراب کے ذریعے سے اور جوئے کے ذریعے سے، ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، اور تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے دور رکھے۔ فہل انتم منتہون، اب بتاؤ اس سے تم باز آؤ گے یا نہیں؟ اب اس انداز کی آیت کے بعد اگر کوئی شخص یہ کہے کہ شراب سے روکا نہیں گیا ہے، تو یا تو وہ بے وقوف ہے اور یا بے ایمان ہے۔ دوسری بات، لفظ رجس آیا ہے جس کے معنی گندگی کے ہیں، پیشاب پخانے کے ہیں۔ میں ان لوگوں سے یہ پوچھتا ہوں کہ قرآن مجید میں کس جگہ آیا ہے کہ یہ پیشاب حرام ہے، یہ پخانا حرام ہے؟ تو ذرا یہاں بھی توجہ فرمائی ہوتی۔ وہ چیز جسے قرآن گندگی کہتے
تو گندگی کو تو حرام کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. حرام تو اس بات کو کہنے کی ضرورت ہوتی ہے جس کے بارے میں شبہ ہو کہ شاید یہ کہیں جائز ہو. جس کو رجس کہہ دیا جائے اس کے بارے میں کوئی سوال ہی باقی نہیں رہ جاتا. آگے ایک اہم موضوع آ رہا ہے. میں تفصیل میں فی الحال نہیں جاؤں گا، صرف اشارے بیان کر دیتا ہوں. معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے، قرآن مجید میں اس کی 3 بنیادی وجوہ بیان کی گئی ہیں. اگر حوصلہ ہو تو میں بیان کر دیتا ہوں، لیکن ہے قرآن کی آیتیں. پہلی وجہ جمہوریت، جی. دوسری وجہ آبا پرستی. تیسری وجہ اپنی ذات سے غفلت اور دوسروں کے پیچھے پڑنا. اب ان آیات پہ غور کریں. ایک تو 3-4 مرتبہ اسی سورت میں آیت آ گئی، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ وَأَكْثَرُكُمْ فَاسِقُونَ. اس آیت میں بڑا زور دیا گیا کہ تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے کہ اکثرهم لا يعقلون، ان میں سے اکثر لوگ بے عقل ہیں. یہاں ایک بہت بنیادی ہے. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دو، لا يستوي الخبيث والطيب، کہ خبیث اور طیب کبھی برابر نہیں ہو سکتے. وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگر خبیث چیز کی، خبیث نظریے کی، خبیث عمل کی کثرت بھی برپا ہو جائے اور وہ تمہیں چکا چوند بھی کر دے، پھر بھی وہ خبیث ہی رہے گا، وہ طیب کے مقابلے میں نہیں آ سکتا. پہلی بات جسے قرآن مجید بار بار کنڈیم کرتا ہے وہ مجرد اکثریت ہے. معیار اکثریت کا ہونا کہ بھائی ادھر 91 ہاتھ ہیں اور ادھر 49 ہاتھ ہیں. اب یہ جو 51 ہاتھ ہیں پتہ نہیں نیند کے عالم میں اٹھے ہوئے ہیں یا بیداری کے عالم میں اٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں یہ گھوڑوں گدھوں کی طرح سے بک کے اٹھے ہوئے ہیں یا بیداری ضمیر کے عالم میں اٹھے ہوئے، یہ کسی کو پتہ نہیں. وہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو گنتے ہیں، بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. اسلام نے اس کو کنڈیم کیا ہے. یہ ایک تو میں بات جمہوریت پہ لا رہا ہوں کہ یہ جو مغربی طرز جمہوریت ہے یہ سارے کا سارا نجس ہے. یہ اس نظام شورائیت سے جسے آپ خلافت کہتے ہیں، جس میں کہ مشورہ ہوتا ہے، جس میں کہ ان لوگوں کی رائے چلتی ہے جو پڑھے لکھے سمجھدار مخلص اور متقی لوگ ہوتے ہیں اور امامت کے لائق ہوتے ہیں، یہ اس نظام سے بالکل مختلف ہے. اس لیے کہ اس نظام کے اندر جو مغرب کا نظام جمہوریت ہے، اس میں پڑھے لکھے مخلص سمجھدار متقی لوگوں کی آگے آنے کی گنجائش ہی نہیں رہتی. ان کا راستہ ہی بند ہو جاتا ہے، شروع میں ہی بند ہو جاتا ہے. اس میں صرف لٹیرے، سمگلر، جاگیردار، وہ جن کا سارا ایمان دولت اور پیسہ ہے، صرف ان کی آگے آنے کی گنجائش رہ جاتی. یہ تو ایک بات ہے. ایک اور بڑی مصیبت ہے جس کی وجہ سے قرآن بار بار میجورٹی اوپینین کو کنڈیم کر دیتا ہے. ہمارے ہاں عام طور پہ ذہنی بیماری یہ ہوتی ہے کہ ہم اس چیز کو درست سمجھتے ہیں جسے بہت زیادہ لوگ کر رہے ہوں. اب آہستہ آہستہ ہماری بہنوں کا دوپٹہ کھل گیا اور وہ ایسا کھلا کہ واپس آنے کا نام ہی نہیں لیتا. اب کسی آپ فنکشن میں چلے جائیں، کسی شادی پہ چلے جائیں، خدا کی قسم میں تو 3-4 دن تک ویسے ہی بیمار رہتا ہوں. اگر کسی شادی پہ میں چلا جاؤں اور اپنی بہنوں اور خواتین کا حال جو میں دیکھتا ہوں، اب وہ ایک عام وبا ہو گئی. اب وہ خاتون ترقی یافتہ ہو ہی نہیں سکتی جس کے سر پہ دوپٹہ ہو. وہ خاتون اس طبقے کی جو اونچے والا طبقہ ہے اس میں سے ہو ہی نہیں سکتی جس کے بال کٹے ہوئے نہ ہو. وہ وزیر اعظم بھی نہیں بن سکتی. اور وہ کہتی ہے کہ میں تو اسی لیے وزیر اعظم بنی ہوں کہ میرے، وہ تو کہے کہ بھی آگے بیچاری فرانس میں. اب یہ ایک بیماری ہے.
یہ ایک ذہنی اور نفسیاتی بیماری ہے کہ وہ کام جو عام لوگ کر رہے ہیں، وہ کام جو زیادہ لوگ کر رہے ہیں، اکثریت کر رہی ہے، وہ ضرور درست ہوگا، اور جب تک کہ ہم وہ کریں گے نہیں، ہم اس طبقے میں شمار نہیں ہوں گے۔ اب اگر کوئی عورت برقع پہن کے آ جائے گی تو بیچاری وہ تو نوکرانی ہی ہوگی، اگر وہ بیچاری کوئی پردہ کر کے آ جائے گی تو وہ تو بیچاری کوئی دیہاتن ہی ہوگی، وہ کوئی امیر کبیر خاندان کی تو ہو ہی نہیں سکتی۔ امیر کبیر خاندان میں کہلوانے کے لیے چپڑاشی کی بیوی کو بھی برقع بھی اتارنا پڑے گا، بوجھن بھی اتارنا پڑے گا، بال بھی کٹوانے پڑیں گے، پتہ بعد میں چلے گا کہ یہ بھی چپڑاشی کی بیوی ہے، لیکن اس کو یہ حلیہ بنا کے آنا پڑے گا۔ یہ ہے اکثریت، یہ ہے کہ جہاں سب لوگ کھڈے میں گر رہے ہیں تو ہمیں بھی کھڈے میں گرنا چاہیے۔ اس نفسیات کو، اس ذہنی بیماری کو اسلام نے، قرآن نے کنڈیم کیا ہے۔ دوسری بیماری یہ ہے کہ وہ چیز جو چلی آ رہی ہے اپنے آبا و اجداد سے، وہ خواہ غلط ہے خواہ صحیح ہے، اس کو اپنانا ہے۔ جی یہ ہمارے یہاں یہی ہوتا، ہمارے باپ دادا یہی کرتے چلے آئے ہیں۔ قرآن مجید میں کہا گیا کہ اس سے بڑی جہالت کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ جتنے سمجھدار تم ہو اتنے ہی سمجھدار تمہارے باپ دادا بھی ہوں گے، انہوں نے بھی اپنے باپ دادا کی تقلید کی ہوگی۔ ارشاد ہے کہ جب انہیں دین کی بات بتائی جاتی ہے، حق کی بات بتائی جاتی ہے تو قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، بھئی ہمیں جو کچھ اپنے باپ دادے سے ملا ہے ہمارے لیے تو وہی کافی ہے۔ یہ دوسری بیماری ہے کہ باپ دادا سے جو رسم و رواج، جو ریت چلی آ رہی ہے وہ زیادہ ضروری ہے، اللہ کی بات وہ ضروری نہیں ہے۔ اس کو کنڈیم کیا گیا کہ دیکھو اپنے دماغ کو کھلا رکھو، اگر اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے حکم آ جائے تو اپنے باپ دادا کی روایات کو، خرافات کو، بکواسیات کو فوراً ترک کر دو، اسلام اسی کا نام ہے۔ تیسری بات، یعنی پہلے تو دو ان باتوں کو بگاڑ کا سبب بنایا، ایک عام رواج کو جو عام چل جائے بات، دوسری باپ دادا کی رسم و روایات، تیسری ایک خاص ذہنیت ہے۔ وہ ذہنیت یہ ہے کہ انسان کبھی اپنی طرف توجہ نہیں دیتا، اس کو دوسروں کی اصلاح کی فکر رہتی ہے، دوسروں پہ وہ تنقید کرتا ہے، اور ہنسی آتی ہے ان لوگوں کے بیانات پہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم کرپشن کر رہے ہو، تم بدعنوانی کر رہے ہو، تم بے ایمانی کر رہے ہو، تم پیسے کھا رہے ہو، تو بجائے اس کے کہ وہ یہ کہیں کہ ہم نہیں کر رہے، ہم نے بدعنوانی نہیں کی، ہم پیسہ نہیں کھا رہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں فلاں نے بھی تو کھایا تھا نا۔ وہ اشارہ دوسروں کی اپنے بارے میں نہیں کہیں گے کہ ہم نے کی ہے یا نہیں کی، یا کریں گے یا نہیں کریں گے، وہ فوراً دوسرے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ دیکھو اس نے کی تھی، ہم سے زیادہ اس نے کی تھی۔ قرآن مجید اس رویے کو کنڈیم کرتا ہے کہ جہاں اصلاح کا معاملہ آئے تمہیں دوسروں کے پھٹے میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں ہے، اصلاح کا معاملہ اپنی ذات سے شروع کرو اور اس سے کبھی فارغ نہ ہونے پاؤ۔ دوسرے کے معاملے میں صرف اتنی سی بات ہو کہ بات پہنچا دو اور بس، دوسرا شخص بات مان لے ٹھیک ہے، نہ مانے جھگڑا مت کرو۔ دیکھیے قرآن مجید میں ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے اہل ایمان تمہاری اصل ذمہ داری تمہاری اپنی ذات ہے، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تم اگر خود ہدایت پر ہو اور دین کی بات دوسروں تک پہنچا چکے ہو تو دوسروں کے گناہوں سے پھر تمہیں نقصان نہیں ہوگا۔ تم نے اگر اپنی ذمہ داری پوری کر دی، دین کی بات سمجھ کے آگے سمجھا دی، پہنچا دی، اب کوئی نہیں مانتا ہے تو تم بری ہو گئے۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ تم صرف دوسروں کے پیچھے پڑے رہو اور اپنی ذات کو بھول جاؤ۔ اوہو، یہ آپ اعلان کر دیں، یہ میں آپ کو دیتا ہوں، یہ آپ کا ہی ہے۔